یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ رائٹرز نے جس کو بریک کیا ہے، جو سٹوریز سامنے آئی ہیں کہ بڑی انٹینس ایکٹیویٹیز ہم نے کل پوری رات ہوئی ہیں، جس کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر، یو ایس وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اس میں ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور اسٹیو وٹکاف اور ایرانین فارن منسٹر عباس عراقچی بھی اس میں شامل تھے۔ سننے میں، دیکھنے میں، محسوس کرنے میں ٹائمنگ کے لحاظ سے تو بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے۔ وی نو کہ کہیں سے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے اس خبر کو۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی، جیسے آپ نے بھی کہا، اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ کسی طرح سے ڈی ایسکیلیشن ہو اور کسی طرف پیس کی طرف جایا جائے، امن قائم کیا جائے، اور یہ جنگ جو کہ اب آلموسٹ 6 ویکس ہو گئے ہیں اس کو، یا ہم 6th ویک میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ختم ہو۔ لیکن میرا خیال ہے ہمیں پورے پکچر، پورے کانٹیکس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ کانٹیکس کیا ہے؟ وہ کانٹیکس یہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس اپر ہینڈ ہے اس جنگ میں۔ اس کی وجہ بنیادی ہے کہ امریکہ کا خیال تھا، یا ان کی مس کیلکولیشن تھی، کہ 2-3 دن میں ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا اور سرنڈر کرے گا، اور پھر جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایرانین لیڈرشپ کو شہید کرنا شروع کیا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی جو ہے یہ کامیاب ہوگی، اور اگین ایران ول سرنڈر۔ دیٹ ڈڈنٹ ہیپن۔ جو بنیادی وجہ ہے ایران کی اس وقت جو اپر ہینڈ ہے ان کا اس جنگ میں، وہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گلوبل آئل سپلائی ہے مڈل ایسٹ سے، وہ ایران کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو وہ صرف ان ٹینکرز کو، ان شپس کو جانے دے رہے ہیں جو ان کی مرضی سے جا رہے ہیں، باقی سب کچھ بند ہے باقیوں کے لیے۔ تو اس صورتحال میں آپ نے جیسے کہا کامران کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انکریزنگلی شوڈ سائنز آف فرسٹریشن، انہوں نے گالیاں نکالی، بلکہ میں حیران ہوں کہ اگر آپ امن کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ گالیاں بھی نکال رہے ہیں ان لوگوں کو جن سے آپ امن چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی یعنی کہ عجیب صورتحال ہے اس حوالے سے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ سو وی شوڈ ناٹ لوز سائٹ آف دا فل پکچر اینڈ آل دا ریالٹیز۔ اور ان ریالٹیز میں یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ از این untrustworthy man. How can anybody trust him؟ 2 دفعہ جب ماضی میں مذاکرات ہوئے، اس سال پہلے اور پھر پچھلے سال بھی، تو رائٹ ان دا مڈل آف نیگوسیشنز صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے یہ چیلنج بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا ایک کلیدی رول ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اہم ہے، اور اگر پاکستان واقعی کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے it will be a major perhaps the biggest achievement Pakistan has ever made to global ایبسولوٹلی، بالکل۔ یہ global تو ایک اینی ویز اٹ کوڈ بی اے نوبیل کیس فار پاکستان، بٹ مگر پلیز یہ بتائیں کامران، یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو نوبیل پیس پرائز دیں گے ہم؟ کچھ ایک ہی ہوتا ہے یہ تو جینوئن کنٹسٹنٹ کی بات ہو رہی ہے، جینوئن کنٹسٹنٹ کی بات ہو رہی ہے۔